اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگلا نقطہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ نمبر 5 پر ہے، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو اپنی زندگی پر اختیار نہ دیں۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں اس پر کچھ کام کر رہی تھی۔ جب تک ہم یہ نہ سیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو بنانے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اپنے دل کی سنو، اپنے جسم کی نہیں بلکہ اپنے دل کی سنو، جس کا مطلب ہے کہ روح القدس کی رہنمائی میں چلیں۔ سنیں، روح القدس کی رہنمائی میں ہم حقیقی طور پر سچی خوشی حاصل کرنے نہیں جا رہے۔ غلطیوں پہلا باب 10ویں آیت میں پولس کہتا ہے، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ پولس کہتا ہے، میں یسوع کا رسول ہونے کے تمام مواقع کھو چکا ہوں، اور میں بھی آپ کو بتاتی ہوں اگر میں لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تو مجھے یقین ہے کہ میں آج اس منسٹری میں یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ یہ حیران کن ہے کہ کس طرح سے ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ خدا صرف آپ کو ہی کامیاب کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کو کسی دوسرے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں کی بڑی تعداد اپنی ابدیت کو کامل کرنے کے مواقع کو کھو رہی ہے تو شاید غلط نہ ہو، کیونکہ اگر آپ مکمل طور پر خدا کی پیروی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو ایک بات کی ضمانت آپ کو دی جا سکتی ہے کہ دشمن آپ پر رد کیے جانے کا خطرہ لائے گا۔ دانیل 3 باب کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت قرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربد اور چغانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ اب کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ اب دانیل اور اس کے دوست صدرک، میثک اور عبدنجو بادشاہ کے حضور حاضر کیے گئے، وہاں نہیں جہاں وہ ہونا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے ہاں بلائے گئے، اور اس دوران وہ خدا کے بندوں کی طرح اپنا رد عمل ظاہر کرتے رہے۔ آج ہم جہاں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہر نسل میں سے جہاں دوسری قوم کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اچھی مثال ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ یہاں مسیحوں کے لیے ایذا رسانی ہے۔ اگر آپ پوشیدہ مسیحی ہیں تو اتوار کی صبح جانے والے پوشیدہ مسیحی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ایذا رسانی سے بچنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کامل طور پر خدا کے ایمانداروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ اس دنیا میں ایذا رسانی کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے صدرک، میثک اور عبدنجو کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہاں بادشاہ کی مورت ہے اور ہر کوئی اس مورت کے سامنے جھکے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے تھے، اس لیے یہاں خطرات آتے ہیں اور یہاں سے ہم ہمیشہ خطرات لیتے ہیں، اور اگر آپ نہیں جھکتے تو یہاں آپ کے لیے دکھ ہے۔ اس موقع پر ہم بھاری بھٹی میں ڈالے جائیں گے۔ بہت دفعہ ہمارے لیے ایسا ہوگا کہ ہمیں گروپ سے نکال دیا جائے گا کہ ہم آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کے بارے میں بدگوئی کی جائے گی۔ بکواس 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 بکواس، آپ میں سے کتنے جانتے ہیں بکواس بکواس؟ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ 16 آیت۔ صدرک، میثک اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ بہت ہی بے وقوفانہ، یہاں تک کہ میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا۔
ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ اس قابل ہو، اگر وہ یہ اہلیت رکھتا ہو، لیکن در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر چیز یہ ہے کہ اگر خدا چاہتا ہے تو ہمیں چھڑا لے گا، نہ بھی چھڑائے تو بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے، دوسرے لفظوں میں جو تم نے کرنا ہے کرو، لیکن ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم یسوع کی پیروی کریں گے۔ تم وہ کرو جو تمہیں کرنا ہے، ہم نے تو اپنا ذہن بنا لیا ہے۔ پھر تو بھائیو، تب نبوکد نظر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کو کبھی کسی نے ایسے بری نظر سے نہیں دیکھا ہوگا۔ صدرک، میثک اور عبدالنجو پر اس کا رنگ مبدل ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کرو۔ مجھے یہ بات بے حد پسند ہے کہ آپ اپنے میدان میں کھڑے ہیں اور مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ اور اس نے اپنے لشکر کے چند زوراور پہلوانوں کو حکم دیا کہ صدرک، میثک اور عبدالنجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم دھیان سے انہیں دیکھو۔ اور یہ تینوں مرد اپنے زیر جاموں، قمیضوں اور عماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینکے گئے۔ پس چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے صدرک اور میثک اور عبدالنجو کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے۔ اور یہ 3 مرد یعنی صدرک، میثک اور عبدالنجو بندھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی کہے بندھے ہوئے، یہ اچھا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اگر میں اس پر منادی کروں، وہ بندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے۔ وہ ایک بری وضع میں دکھائی دے رہے تھے۔ نبوکد نظر بادشاہ سراسیما ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوا دیا؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ، 25ویں آیت سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں، اب یہاں آؤ۔ انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو، تم جلدی میں ہو۔ میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں۔ تین شخص باندھ کر ڈالے گئے اور چوتھا ان کے ساتھ تھا، اور در حقیقت جن کو بادشاہ تباہ کرنا چاہ رہا تھا، مطلب کہ جن کی زندگی کی حدود کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ چوتھا ان کی زندگیوں کو استعمال کر رہا تھا۔ میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں۔ 26ویں آیت، تب نبوکد نظر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا، اے صدرک، میثک اور عبدالنجو، خدا تعالیٰ کے بندو، باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ اور یہ کیا پیغام ہے؟ یہاں تمہارے لیے کچھ مختلف ہے۔ تم درست ہو، یہاں سے باہر آؤ اور بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ پس صدرک، میثک اور عبدالنجو آگ سے نکل آئے۔ تب ناظموں، حاکموں، سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ اثر نہ کیا اور ان کے سر کا بال بھی نہ جلایا اور ان کی پوشاک میں بھی مطلق فرق نہ آیا۔ اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہیں آتی تھی۔ آمین، ہاللیلویا۔ اب نمبر 6۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمیشہ کوئی خوشی لینا چاہتے ہیں تو حقیقت میں آپ کو خدا کے فضل کو سمجھنا ہوگا اور اس کو ایسا سادہ بنانا ہوگا جیسا کہ کچھ مدت کے لیے میں فضل کو لے سکتی ہوں۔
فضل صرف خدا کی ایسی حمایت نہیں جس کے ہم حقدار نہ ہوں، اس کے بجائے اس کا مطلب ہے کہ جن راستوں سے میں گزرنا چاہتی ہوں ان دروازوں کو مار کر گرانے میں اپنی زندگی لگا دوں۔ میں اپنی زندگی میں خدا پر بھروسہ رکھ سکتی ہوں کہ صحیح وقت پر میرے لیے صحیح دروازے کھلے۔ فضل ہمیں تبدیل کر دیتا ہے۔ خدا کی طاقت کا فضل صرف حقدار نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں حمایت دینا نہیں، یہ خدا کی طاقت ہے جو ہمیں آزاد کرنے کے لیے آتی ہے اور ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ جو کچھ ہم کسی بھی قیمت پر اپنی کوششوں اور جدوجہد سے نہیں کر سکتے وہ ہمیں آسانی سے کر سکیں۔ یہ میرا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ آپ اسے دوبارہ سننا چاہتے ہیں؟ فضل خدا کی وہ طاقت ہے جو ہمیں آزاد کرنے کے لیے آتی ہے۔ ہم سب کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے حاصل کریں، یہ ہمیں قابل بناتا ہے۔ فضل ہمیں قوت دیتا ہے اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ سب کچھ ہم آسانی سے وہ کر سکے جو خدا کے سوا اپنی کسی بھی کوشش یا جدوجہد سے ہم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں بہت سالوں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ میں خوش ہونے کی، امن میں رہنے کی کوشش کرتی ہوں، میں بہتر انسان بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں نے کوشش کی اور اس کے بجائے کہ یہ کام کرے حقیقت میں بدتر ہوتی چلی گئی، کیونکہ جب ہم زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں تو ہم زیادہ برے طریقے سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اور خدا نے اپنے کلام سے مجھے یہ سکھانا شروع کیا کہ یہ صرف اس کا فضل ہے جو مجھے تبدیل کر سکتا ہے۔ لمبی کہانی کو مختصر بناتی ہوں، ہم فضل سے بچائے جاتے ہیں، ہم اسے حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس طرح سے ہے، میں یہاں ہوں، خداوند مجھے معلوم ہے کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ مجھے اصطلاحات پسند نہیں۔ کتنے بچائے گئے ہیں؟ اس کانفرنس میں تقریباً 1200 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہوگا۔ آپ ایک مفت تحفہ نہیں لے سکتے۔ فضل سے آپ مفت تحفے لیتے ہوں گے، اپنے کاموں سے نہیں، بلکہ آپ فضل سے ایمان کے ذریعے بچائے جاتے ہیں۔ یہ خدا کا ایک تحفہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص فخر کرے۔ اس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں، یہی وہ راستہ ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ اب فضل کے بارے میں 20 حصوں کی تعلیمی سیریز ہے، اور یہاں کے لیے ایک سیکشن میں صرف 3 منٹ لوں گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی وقت جب آپ مایوس ہوں تو یہ اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو آپ وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ وہاں آپ کو رکنے کی ضرورت ہے اور کہیں ٹھیک ہے، میں جسم کے اس کام سے باہر آتی ہوں، جو کچھ میں خود سے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ میرا نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ میں اس سے واپس باہر آنا چاہتی ہوں۔ خدایا میری مدد کر، مجھے یہ کرنے کے لیے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور پھر سمجھ لیں کہ خدا سب کچھ ہمارے وقت کے مطابق اور اس طرح سے نہیں کرے گا جیسے ہم اسے کرتے ہیں۔ اس لیے دعا کے بعد پھر ہم خدا پر بھروسہ کریں اور کام کے لیے اس کی طرف دیکھیں۔ آخر کار میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ میں تبدیل ہو گئی۔ آپ کہیں گے رکو، تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی؟ واو، تم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صرف کوشش نہیں کر سکتی۔ ہاں میں کر سکتی ہوں، میں ہر صبح دعا کر سکتی ہوں کہ خدا میرے منہ پر پہرا بٹھا کہ میں اپنی زبان سے تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میری مدد کر خدا کہ اپنے منہ کی وجہ سے آج میں کسی مشکل میں نہ پڑوں، حالانکہ کسی نہ کسی مشکل میں پڑ سکتی ہوں۔ اب رکیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں، پھر روح القدس مجھے یہ یاد دلاتا ہے، اور پورا دن میں یہ دیکھنے میں مصروف ہوتی ہوں کہ روح القدس کیسے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ میں شروع کرتی ہوں، ڈیو کچھ کہتے ہیں اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتی، میں دوبارہ سے اسے کچھ کہتی ہوں اور واپس وہ مجھ سے کچھ کہتا ہے، اور پھر میں اسے اس طرح سے لیتی ہوں۔
لو بھائی، میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، کہہ دیں کہ تم اسے لے لو. آپ جانتے شاید آپ خاموش نہ ہو، اب ہم یہاں ایسے ہیں. اچھا، یہ کس بارے میں بات کر رہی ہے؟ کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ روح القدس ہمارے اندر رہتا ہے، اور بائبل رومیو 7:6 میں کہتی ہے ہم شریعت کے ماتحت زندگی نہیں گزارتے، ہم ان تمام اصول و ضوابط کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے. خدا کے لیے جو ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں کس طرح کا رد عمل ظاہر کرنا ہوگا اگر ہم روح القدس کی رہنمائی میں رہتے ہیں. تو سچائی یہ ہے کہ اگر آج اپنے منہ سے میں ہزاروں غلطیاں بھی کروں، خدا تب بھی مجھ سے پیار کرے گا، اور میں تب بھی آسمان پر جاؤں گی، لیکن میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو ٹھیک ہے، کیونکہ میں اسے پیار کرتی ہوں، بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر کچھ کہوں کہ آج میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، اور اس طرح سے میں مشکل میں نہیں پڑوں گی. کیونکہ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انتہا پسندی سے یہ کیسے کیا جائے. میں صرف یہی بات نہیں کروں گی کہ جس سے میں مشکل کا شکار ہو جاؤں، اور یہ کام نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے خاموش رہیں، لیکن جب ہم اپنا منہ کھولیں تو لیکن یہ وہی ہے جو آپ اس کی بجائے کہہ رہے ہیں. میں آج ایسا نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کر سکتی، اور میں بہتر طور پر یہ نہیں کر سکتی. آپ صرف اٹھیں اور کہیں میں وہ سب چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے. روح القدس، میں تجھ سے پوچھتی ہوں، اگر میں خود کو مشکل میں دیکھتی ہوں تو پھر میرا حصہ یہ ہے، اور ہمارے پاس یہ حصہ ہے، تمہارے پاس یہ حصہ ہے، لیکن وہ ان جسمانی کوششوں کو پسند نہیں کرتا. یہ صرف ایک روحانی کوشش ہے، لیکن اسے صرف اس طرح کہا جا سکتا ہے، میں خدا کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہوں. اچھا خدا، تو مجھ سے اپنے ہونٹوں کو بند کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر میں ایسا نہیں کرتی تو میں ڈیو سے لڑائی شروع کر دیتی ہوں، پھر میں صرف اسے چپ کرا سکتی ہوں، اسے حاصل نہیں کر سکتی. یہ مشکل ہے. آپ میں سے کتنے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اب دو چیزیں ہیں جو میرے دل میں ہیں، اور جلدی سے سب سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلا کرنتیوں 15:10 کو دیکھیں. پولس رسول کہتا ہے، لیکن میں جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں، خدا کے احسان اور برکت سے. اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ کسی کوشش کے بغیر نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ خدا کا فضل تھا جو مجھ پر تھا. اب تو پھر یہ ہمیں تھوڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے، لیکن پولس کہتا ہے دیکھو، میں جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں. لیکن جب خدا نے اپنے فضل کی پیشکش کی، میں نے روح القدس کی اس طاقت کو اپنے اندر لے لیا، اور میں ان کاموں کو کرنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں. اب میں کامیاب رسول ہوں، لیکن میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اب کہ یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ یہ خدا کا فضل ہے. اور آج میں ایمانداری سے آپ کو یہ بتا سکتی ہوں، میرا مطلب ہے جب میں یہاں آئی اور منادی کی، اور میں 40 سال سے یہ کر رہی ہوں، میں اس طرح سے تھی، زیادہ تر یہ اس طرح سے ہی تھا جیسے میں کوئی اور ہوں. ٹھیک ہے، اور شاید اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اور مطلب بھی نہ ہو، اور یہ اس طرح سے ہے. اور میں اس طرح تھی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب خدا کا فضل اور اس کی طاقت اور قوت اور اس کا مسا آپ پر آتا ہے تو بائبل کہتی ہے آپ کو نئے انسان، مرد و عورت میں بدل دیتی ہے. جو کام ہم کسی اور طرح سے نہیں کر سکتے، خدا کے فضل سے ہم ان کاموں کو کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب میں یہاں آتی ہوں میں اپنے آپ پر انحصار نہیں کرتی تھی. میں پڑھتی تھی اور کام بھی کرتی تھی، اور یہاں تک کہ مجھے یہ کرنے کے لیے خدا کے فضل کی ضرورت تھی. میں 40 سالوں سے یہ کر رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی پہلی کانفرنس ہو، لیکن میرا یہ پہلا پروگرام نہیں ہے. آمین. اور میں تر و تازہ رہنے کے لیے اسے کرتے رہنا چاہتی ہوں. صرف ایک اور پیغام دینے کے لیے، کسی اور ہوٹل میں رہنے کے لیے مجھے فضل کی ضرورت ہے، فضل اور زیادہ فضل کی. آپ خدا پر بھروسہ کر کے اپنے تمام راستوں میں فضل حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے کام کرنے کی جگہ کے بارے میں بڑبڑانا بند کر دیں. اگر آپ ہر دن میں خدا کے فضل پر انحصار کرتے تو جب آپ وہاں جائیں تو میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس ایک اور دن ہو.
اور دوسرا کرنتھیوں 12 باب کی 7ویں 9ویں آیت میں اس طرف جانے کے لیے وقت نہیں لوں گی، لیکن میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مشکل صورتحال میں ہوں، اگر آپ مشکل فطرت رکھنے والے بچے کی پرورش کر رہے ہیں، اگر آپ تعلقات کے حوالے سے مشکل میں ہیں، یا آپ کسی ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہوں جس کے ساتھ تعلق رکھنا مشکل ہو جائے، کسی سے بھی، آپ ایسے حالات میں ہوں جہاں آپ کو بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ اب آپ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ کسی بھی جگہ جہاں خدا آپ کو رکھے، وہ آپ کو فضل دے گا۔ رکیں 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 رکیں، آپ وہاں رہیں، اور جب کہ آپ وہاں ہیں تو خوش ہوں۔ پولس دعا کرتا ہے کہ خدا میرے ساتھ معاملہ طے کرتا ہے، جسے بائبل میں اس کے جسم کا کانٹا کہا گیا ہے۔ 3 بار اس نے خداوند سے التماس کی اور خداوند نے کہا، میں اسے دور نہیں کروں گا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور ایمپلیفائڈ بائبل یہ کہتی ہے کہ میرا فضل تمہیں اس قابل بنانے کے لیے کافی ہے کہ دلیری سے مشکلات برداشت کر سکو۔ دوسرے الفاظ میں، ایسے حالات میں میرا فضل تمہیں اس قابل بنا سکتا ہے کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ لائے، میری خدمت کرو اور اچھے رویے کے ساتھ کرو۔ لیکن اگر آپ وہاں اس سوچ کے ساتھ جائیں کہ یہ کس طرح کا بے وقوفانہ کام ہے، میں کس طرح کی بے وقوف ٹریفک میں گاڑی چلا رہی ہوں، میں کافی پیسے نہیں بنا رہی اور مجھے اس کام سے نفرت ہے، تو آپ فضل حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ فضل کو حاصل کرنا بھول رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے چل رہے ہیں تو آپ اٹھیں اور کہیں کہ خداوند، یہ وہ ہے جہاں اس وقت تو نے مجھے رکھا ہے، میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں، جب یہاں تو میرے ساتھ معاملہ ختم کر لے گا تو تو مجھے کسی دوسری جگہ رکھے گا، لیکن اس وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے میں تیرے فضل سے وہاں جاؤں گی، میں تیری نمائندگی کرنے اور تجھے جلال دینے جا رہی ہوں۔ آمین۔ یہ فضل ہے۔ فضل صرف یہ نہیں کہ میری حماقتوں کو معاف کر دیا جائے، وہ یہ بھی کرتا ہے، لیکن فضل مجھے اس قابل بناتا ہے۔ یہاں میں ایک اور نقطہ لینا چاہتی ہوں۔ نمبر 7، اگر آپ یہاں خوش رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے بارے میں آپ کو 4 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہم ان کے بغیر یہ نہیں کر سکتے، اور خدا کرے گا۔ وہ ہمیں وہاں رکھے گا جہاں ہم خود سے نہیں رہ سکتے۔ ان کے ساتھ رہنا آسان نہیں۔ یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، بہت سے لوگ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہماری طرح کے نہیں، اور ہم انہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ کس طرح کے ہیں، آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہمیں خفگی اور دل آزاری کے ساتھ نہیں، بلکہ ہمیں انتہائی کشادہ دلی اور معافی کا رویہ رکھنا ہے۔ آمین۔ میں جانتی ہوں آپ تھک گئے، میں صرف جلدی میں آپ کے لیے یہ پڑھوں گی۔ اپنی کوششوں سے چیزوں کو کرنے کی بجائے اپنے لیے دعا کرنا سیکھنے کی کوشش کریں، ان کے لیے دعا کریں، ہمیشہ مثبت رہیں، امید سے بھری رہیں، شکر گزار رہیں، فرما بردار رہیں، اور یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو خوش رہنا ہے۔ آمین۔
خوش رہنے کے لیے اور امید حاصل کرنے کے لیے اور یہ سیکھنے کے لیے کہ ہر طرح کے حالات میں مثبت رہیں۔ شاید 3 اہم چابیاں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت آگے تک جائیں گی۔ اچھی خوشگوار زندگی بنانے کے لیے ذاتی طور پر یہ میرے لیے مکاشفہ ہے اور مجھے یا میرے رویے کو تبدیل کرنے میں میرا بڑا مددگار ہے۔